زخم ہرا ہی رہا ایپیسوڈ 1۔ سعد بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، سب ان کو بھائی جان کہتے۔ جب ان کی شادی ہوئی اور ثریا ان کی دلہن بن کر آئی تو وہ محلے بھر کی بھابھی مشہور ہو گئی۔ ثریا بھابھی یوں تو بہت اچھی اور اخلاق والی تھیں، لیکن کچھ کاہل سی تھیں، گھر کے کام کاج کو ایک بڑا مارکا سمجھتی تھیں۔ سعد بھائی نے ایک جز وقتی ملازمہ رکھ دی جو کافی کام نمٹا جاتی تھی۔ بھابھی پھر بھی ہائے ہائے کرتیں کہ یا اللہ اس گھر میں کام کرتے کرتے مری جاتی ہوں۔ میکے میں امی اور بہنیں سارا کام کرتی تھیں، میں تو ہل کر پانی بھی نہ پیتی تھی۔ سعد بھائی نرم خو اور اعلیٰ ظرف قسم کے انسان تھے۔ وہ آفس سے تھکے ہارے آتے تو بیوی کی آزاری سن کر اپنے کام خود کر لیتے۔ اس پر یہ جگت بھابھی اور بھی سر چڑھ گئیں۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک یکے بعد 2 بچوں سے نواز دیا تو بچوں کی پرورش ان کی مشکل ترین ذمہ داری بن گئی۔ ان کی دیکھ بھال سے وہ گھبرا اٹھیں اور گھر تو ایک طرف خود اپنے سراپا سے بے نیاز نظر آنے لگی۔ کبھی بیٹا بیمار تو کبھی بیٹی کو بخار ہے۔ تمام وقت ان سے بچوں کے چھوٹے موٹے کام ہی ختم نہ ہو پاتے تھے۔ کسی کے گھر آنا جانا، ملنا ملانا سب ختم کر دیا، بس بچوں کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ انہی دنوں سعد بھائی کے چھوٹے بھائی بھابھی کار حادثے میں انتقال کر گئے۔ صرف ایک ننھا بچہ معجزانہ طور پر بچ گیا۔ سچ ہے جسے اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ اس خوش نصیب بچے کی بد نصیبی کہ ماں باپ دونوں کا سایہ نہ رہا۔ قریبی عزیز سعد بھائی ہی تھے جو اس کے وارث تھے۔ وہ یتیم بھتیجے کو گھر لے آئے اور بیوی کی گود میں دے کر کہا، اللہ تعالیٰ نے اب 3 نعمتیں ہم کو سونپ دی ہیں، اس یتیم بچے کو بھی ہم نے پالنا ہے، تم اس کا خیال ایک ماں کی طرح کرنا اور اس کو ممتا کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مجھے امید ہے کہ میرے یتیم بھتیجے کی پرورش بھی اسی طرح پیار سے کرو گی جس طرح اپنے بچوں کی کر رہی ہو۔ ثریا بھابھی سے تو اپنے بچے ٹھیک طرح نہ سنبھلتے تھے، وہ دیور کا بچہ کیسے پالتیں۔ چلا کر بچے کو پیچھے کر دیا کہ وہ شوہر کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں سعد، یہ مجھ سے نہ ہوگا، میں نہیں پال سکتی کسی دوسرے کا بچہ۔ راتوں کو اٹھنا اور جاگنا کوئی آسان کام ہے؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ سعد بھائی کو بیوی سے یوں ٹکے سے جواب کی ہرگز امید نہ تھی۔ وہ بیوی کا منہ تکنے لگے، سمجھایا کہ یہ پرایا نہیں، میرا اپنا خون ہے، مگر ثریا کسی صورت بھی بچے کو گود میں لینے پر راضی نہ ہوئی۔ چونکہ خاندان بھر میں بچے کو پالنے والا کوئی نہ تھا، لہٰذا سعد صاحب کو اپنا ننھا بھتیجا لاوارث بچوں کے ایک ادارے کے سپرد کرنا پڑا۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو بہت دکھ بھی ہوا، کیونکہ تایا کے ہوتے بچہ لاوارث نہیں ہوتا، مگر مجبوری تھی۔ حالانکہ انہوں نے کئی دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی ذکر کیا تھا، مگر اس طفل معصوم کو کوئی بھی لینے کو آمادہ نہ ہوا۔ 3 ماہ گزر گئے، عید سر پر آ گئی۔ ثریا بھابھی نے بڑے ذوق شوق اور پیار سے اپنے بچوں کے کپڑے سلوائے اور ان کے لیے خریداری کی۔ ایسا کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی دیور کے بچے کا خیال نہ آیا۔ آج اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو اس پھول بدن کے لیے بھی خوبصورت لباس کا اہتمام کیا جاتا۔ اپنے بچوں کو نئے لباس میں دیکھ کر سعد بھائی کو اس بات کا بہت ملال ہوا کہ وہ اپنے گھر میں اپنا یتیم بھتیجا نہیں لا سکتے۔ عید کے روز بھابھی نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کیا، نئے کپڑے جوتے پہنائے اور پھر ان کو ساتھ لے کر اپنے میکے عید ملنے چلی گئیں۔ وہاں وہ باتوں میں ایسی مشغول ہوئیں کہ بچوں سے توجہ ہٹ گئی اور 4 سال کا بیٹا چھت پر چلا گیا۔ وہاں وہ ایک چھوٹی سی دیوار پر چڑھ گیا اور توازن برقرار نہ رکھ سکنے کے باعث بلندی سے نیچے گر گیا۔ بھابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنے معصوم لختے جگر کو بنا سنوار کر عید ملنے آئی تھیں، اس کی ننھی سی لاش پر گری دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ وہ خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ بلندی سے گرتے ہی اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ کئی ماہ تک ثریا بھابھی اس صدمے سے نڈھال رہیں۔ کھانا پینا چھوٹ گیا، سوکھ کر کانٹا ہو گئیں، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے اور روتے روتے آنکھوں کے سوتے بھی خشک ہو گئے۔ پاس پڑوس کی عورتیں دلجوئی کو آتیں، ماں اور بہنیں اس کی معیشت ایزدی پر صبر تلقین کرتیں، مگر یہ کسی بت کی طرح مانند خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہونے لگا۔ میاں نے بھی بہت سمجھایا کہ خدا کی یہی مرضی تھی، صبر کرو، اللہ تعالیٰ ان بچوں کا نعم البدل
مزید اولاد کی صورت میں دیں گے۔ خدا خدا کر کے صبر آیا تو 2 لقمہ کھانے لگیں۔ سارے دن میں 1-2 بار چند گھونٹ پانی کے بھی حلق میں اترنے لگے۔ دل نے غم کو بھلایا نہیں مگر اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب یہ لبریز جام کی طرح چھلکتا نہ تھا مگر دل میں درد ہوتا رہتا تھا۔